کبھی آپ نے زندہ انسانوں کو آسمان سے کودتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے پوری دنیا کو لائیو موت دیکھا؟ کبھی آپ نے ایک دن میں ایک سپر پاور کو جھکتے ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھا؟ 11 ستمبر 2001 وہ دن نہیں تھا، وہ قیامت تھی۔ ایک حملہ، 4 جہاز، 3000 لاشیں اور ایک ایسا ماسٹر مائنڈ جس نے دنیا کو بدل دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اصل جنگ کہاں لڑی گئی اور اس جنگ میں کون ہارا کون جیتا؟ 11 ستمبر 2001 صبح بھی ہر صبح جیسے تھی۔ لوگ وقت پر اٹھے، آفس جانے کی تیاری کی، بچوں کو اسکول چھوڑا، کافی پی اور شہر کی بلند و بالا عمارتیں روشنی میں چمک رہی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ چند لمحوں بعد نیو یارک کی فضا دہشت، چیخوں اور تباہی سے بھر جائے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو عالمی معیشت کی علامت تھا، چند گھنٹوں بعد صرف ملبہ بننے والا تھا۔ صبح 8:46 پر امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 پوری رفتار سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، لوگ حیران تھے، کیا یہ کوئی حادثہ تھا؟ ٹی وی چینل سے کوئی براہ راست نشریات شروع کی۔ لیکن 17 منٹ بعد جب دوسرا جہاز جنوبی ٹاور سے ٹکرایا تو سب سمجھ گئے کہ یہ حادثہ نہیں، حملہ ہے۔ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ امریکہ پر اس کی سرزمین میں دہشت گردی کا سب سے بڑا حملہ ہو چکا تھا۔ جہازوں کے ٹکرانے کے بعد ٹاورز میں آگ لگ گئی اور اندر موجود ہزاروں افراد پھنس چکے تھے۔ درجہ حرارت اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ کچھ لوگوں نے بچنے کے لیے 90 منزل سے نیچے چھلانگ لگائی۔ پھر 9:59 پر جنوبی ٹاور زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد 10:28 پر شمالی ٹاور بھی گر گیا۔ یہ وہ مناظر تھے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ٹی وی اسکرینوں پر لوگ لائیو موت دیکھ رہے تھے۔ امریکی انٹیلیجنس نے فوری طور پر تفتیش شروع کی۔ جلدی ثبوت اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم کی القاعدہ کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ The United States has been offering $25 million for his capture. That was because of his involvement, of course, in the 9/11 attacks, and we have him here claiming responsibility for those attacks. Laden, number one on everybody's most wanted list in the world today. He's saying that once again that he did not do it. Don't hold him responsible. He's not guilty. He, of course, is the man that has been fingered by just about everybody in the world. اسامہ جو پہلے سوویت جنگ کے دوران امریکہ کا اتحادی تھا، اب ان کے سب سے بڑے دشمن طور پر سامنے آ چکا تھا۔ امریکہ کو پتہ چل چکا تھا کہ دشمن افغانستان میں ہے اور اسے وہاں جا کر ختم کرنا ہوگا۔ صدر جارج بش نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملے کا اعلان کیا۔ آپریشن انڈورنگ فریڈم کا آغاز ہو چکا تھا۔ امریکی افواج نے طالبان کے خلاف کارروائیاں شروع کی and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability. طالبان نے بن لادن کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً پورا ملک میدان جنگ بن گیا۔ چند ہفتوں میں طالبان کی حکومت گر چکی تھی، لیکن بن لادن بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پاکستان جو پہلے طالبان کا حامی سمجھا جاتا تھا، اب امریکی کا اتحادی بن گیا۔ پرویز مشرف کی حکومت نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن اس کا خمیزہ پاکستان نے ڈرون حملوں، خودکش دھماکوں اور شدت پسندی کی صورت میں بھاگتا۔ I totally agree with you that it is not believable, but I personally am convinced that it is a case of negligence and not a case of complicity. I believe that. I strongly believe that is the truth. قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملے معمول بن چکے تھے۔ القاعدہ متحدہ کمانڈر مارے گئے، لیکن اسامہ بن لادن کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اسامہ کی تلاش جاری رہی۔ کبھی کہا گیا وہ تورا بورا میں تو کبھی کہا گیا وہ ایران فرار ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان میں ہی موجود تھا، ایبٹ آباد میں ملٹری اکیڈمی کے چند کلومیٹر کے پاس کے پر۔ He thought U.S.-Pakistani relations couldn't get any worse. Osama bin Laden, the most wanted man in the world, is found and killed living in a house just a few blocks away from Pakistani military facilities. ایک محفوظ کمپاؤنڈ میں 2011 میں سیاح کو ایبٹ آباد کے ایک کمپاؤنڈ کی خفیہ حصہ ملی۔ مہینوں کی نگرانی، تجزیے اور اندرونی معلومات کے بعد یقین ہو چکا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ 1 مئی 2011 رات 1 بج کر امریکی ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل۔ نیوی سیل ٹیم نے 40 منٹ میں آپریشن مکمل کیا۔ اسامہ بن لادن مارا جا چکا تھا، اس کی لاش سمندر برد کر دی گئی۔